بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا، رزق میں برکت ہو جائے گی، دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی، دل کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور غم کا خاتمہ ہو جائے گا، عزت اور مقام میں اضافہ ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ وظیفہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، کیونکہ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ایسے وقت میں نازل ہوئی جس کا شان نزول اور پس منظر کچھ یوں ہے کہ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی مختصر سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 3 آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر کی بشارت دی اور دشمنوں کی طعنوں کا جواب عطا فرمایا۔ اس کا شان نزول تفصیل سے یہ ہے کہ یہ سورت مکہ مکرم میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم اور بعد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کم عمری میں وفات پا گئے تو کفار مکہ نے خصوصاً عاص بن وائل طعنہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تر نسل کٹا ہوا ہے، یعنی ان کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف دہ تھی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے تسلی اور بشارت دے کر سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکوثر، آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کوثر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جنت کی ایک نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، خیر کثیر بے شمار بھلائیاں ہوں گی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل قیامت تک جاری رہنا۔ جنت میں ایک خاص نہر حوض کوثر سے متعلق کثرت امت، کثرت ذکر اور رفعت نام، نبوت، قرآن اور دیگر عظیم نعمتیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو مجھے عطا کی گئی۔ صحیح احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ آیات مفسرین نے انا اعطیناک الکوثر، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو بے شمار خیر عطا فرمائی، اس میں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں شامل ہیں۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کریں۔ شکر کے طور پر عبادت اور اخلاص، شکر کے طور پر عبادت اور اخلاص کی تلقین۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی کٹ جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں جاری ہے۔ آذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، کروڑوں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین تاریخ میں گم ہو چکے ہیں۔ شان ورود سے مراد یہ لی جائے کہ سورت کس موقع پر نازل ہوئی اور کس کیفیت میں آئی، تو یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جوئی کے لیے نازل ہوئی، کفار کے طعن و تشنیع کے جواب میں نازل ہوئی، اس میں مستقبل کی عظیم بشارت دی گئی۔
یہ صورت دشمنان اسلام کے باطل پروپیگنڈے کا جواب ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کی گئی، امت کو شکر، نماز اور قربانی کی تعلیم دی گئی۔ یہ صورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وقتی طعنے اور مشکلات اللہ کے نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو معزز سامعین اکرام، سورۃ الکوثر اگرچہ مختصر ہے مگر اس کے پس منظر میں نہایت دردناک اور ایمان افروز واقعات ہیں۔ ذیل میں تاریخی واقعات اور مفسرین کی توضیحات کے ساتھ تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ پہلا واقعہ بیٹوں کے وفات اور کفار کا طعنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ طیب طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ عرب معاشرے میں بیٹا نسب اور نام کے تسلسل کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس موقع پر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت دی، خاص طور پر عاص بن وائل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے تو اس نے کہا اسے چھوڑ دو، یہ اب تر بے نسل ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ اس طعنے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا، آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے۔ آج تاریخ گواہ ہے، عاص بن وائل کا نام صرف برائی کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آذان میں، نماز میں، درود میں ہمیشہ زندہ ہے۔ دوسرا واقعہ جنت کی نہر کوثر۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی اونگ آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت فرمائی اور بتایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ واقعہ مختلف احادیث میں مذکور ہے اور محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تیسرا پہلو عبادت اور شکر کا حکم، فصلی لربک وانحر، بیان کرتی ہے کہ کفار بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، نماز میں ریاکاری اور دکھاوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز صرف اللہ کے لیے، قربانی صرف اللہ کے لیے۔ یہ اخلاص کا عملی اعلان تھا۔ ایک اہم حکمت، عرب معاشرے میں بیٹا فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں عطا فرمائی، جن میں سے حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جاری رہی۔ آج دنیا بھر میں لاکھوں سادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں۔ گویا اب تر کہنے والے خود مٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ مفسرین کا رائے یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور دشمنوں کی تردید میں نازل ہوئی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خیر عطا کی کہ دشمنوں کا اعتراض خود باطل ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وقتی مشکلات دائمی نہیں ہوتی، اللہ اپنے محبوب بندوں کا دفاع خود کرتا ہے۔ عزت اور بقا نسب سے نہیں، اللہ کی عطا سے ہوتی ہے۔ دشمن کا انجام مٹ جانا ہے، حق کا انجام باقی رہنا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہیں تو میں سورۃ الکوثر کی مکمل تفسیر، تحقیق عرب حوالہ جات سے بھی دے سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، اس سورت کا وظیفہ ہر جائز مقصد کے لیے متوازن وظیفہ سمجھا جاتا ہے۔ وظیفہ عبادت ہے، جادو نہیں۔ حلال مقصد، نماز کی پابندی اور درست اسباب اختیار کرنا لازمی ہے۔ جلد بازی وظیفے کے بجائے تسلسل اور یقین اہم ہے۔ عام اور جامع طریقہ ہر جائز مقصد کے لیے باوضو ہو کر پاک جگہ پر قبلہ رخ کر بیٹھے، دل میں اپنا جائز مقصد
واضح نیت کریں۔ عمل کی ترتیب یہ کہ روزانہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ سورۃ الکوثر، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی یعنی استغفار، اور آخر میں 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی بھی درود پڑھیں۔ آخر میں عاجزی سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ کم از کم اس وظیفے کی مدت 21 دن مسلسل بہتر رہے۔ فجر یا عشاء کے بعد کرے تو زیادہ اور بہتر ہوگا۔ مخصوص مقاصد کے لیے ہلکی سی ترتیب میں فرق ہے۔ رزق میں برکت، فجر کے بعد 313 مرتبہ سورۃ الکوثر روزانہ، تھوڑا سا صدقہ ممکن ہو تو۔ شادی میں آسانی کے لیے عشاء کے بعد 100 مرتبہ سورۃ الکوثر، 100 مرتبہ یا فتاح، 41 دن مسلسل وظیفہ کریں۔ رکاوٹ، حسد، خوف سے حفاظت کے لیے صبح و شام 33 مرتبہ سورۃ الکوثر، آیت الکرسی اور تینوں کل لازماً پڑھیں۔ اگر کوئی بیماری یا ذہنی دباؤ ہو تو ڈاکٹر یا کونسلر سے رجوع بھی کریں، یہ بھی سنت اسباب ہے۔ بات تب سمجھ میں آتی ہے جب کوئی واقعہ کسی مسئلے کے سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، ایک سبق آموز واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک خاتون کو مسلسل گھریلو جھگڑوں کا سامنا تھا، وہ ہر بات کو بندش سمجھنے لگی تھی۔ ایک دیندار خاتون نے انہیں مشورہ دیا، نماز کی مکمل پابندی کر، روزانہ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور 200 مرتبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کسی کی برائی چھوڑ دینا اور نرم لہجے اختیار کرنا۔ چند ہفتوں میں گھر کا ماحول، کسی کی برائی چھوڑ دینا۔ بہتر ہوا اور دلوں میں سنہری اصول یہ ہے کہ قبولیت کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، حلال کمائی ضروری ہے، والدین کی دعا بھی ضروری ہے، کسی کا حق نہ دبانا، صبر اور اچھا گمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ شادی، قرض، رزق، جنات، جادو کے خوف اور دیگر رکاوٹوں کے بارے میں متوازن اسلامی رہنمائی چاہتے ہیں تو سورۃ الکوثر کے پیغام کی روشنی میں پہلے ایک اہم اصول اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہر مشکل کو لازماً جادو، جنات، بندش نہ سمجھیں۔ اصل حل ایمان، دعا، نماز، صدقہ، درست اسباب اختیار کرنا، علاج، مشورہ اور عملی کوشش بھی دین کا حصہ ہے۔ سورۃ الکوثر کا پیغام، اللہ خیر کثیر دینے والا ہے، تم نماز قائم کرو اور یقین رکھو۔ شادی میں رکاوٹ، روحانی عمل، تربیت، عشاء کے بعد 100 مرتبہ سورۃ الکوثر، 100 مرتبہ یا فتاح، 11 مرتبہ درود شریف اول آخر ضرور پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، ہر مشکل میں سب سے پہلے نماز۔ دل میں یقین رکھیں کہ خیر کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اگر بیماری یا ذہنی دباؤ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اسلام میں روحانی علاج کے ساتھ عملی اسباب بھی ضروری ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، سورۃ الکوثر کا وظیفہ بہت مختصر اور مجرب وظیفہ اور مؤثر وظیفہ سمجھا جاتا ہے، اسی لیے سورۃ کوثر کا وظیفہ کرنے کے وقت ناگا نہیں کرنا، مسلسل وظیفے کو کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔